اس کی بوڑھی بیوی لسٹ دیتی ہوگی کہ آج پاؤ چینی لے کے آنا، پاؤ آٹا لے کے آنا، اور جب سارا دن میں اور آپ اس کو کام بھی نہ دیں اور پھر آنکھیں دکھائیں، شام کو جب وہ گھر کی دہلیز جو ہے وہ کراس کرتا ہوگا تو کیا خیال ہے اس کے قدم ہزاروں بن کے نہیں ہو جاتے ہوں گے؟ آج ہم کہتے ہیں ہم امریکہ سے لڑیں گے، امریکہ ہمارا دشمن ہے، ہم کیا خواہ کے لڑیں گے، ہم تو محلے کے چودھری سے نہیں لڑ سکتے، ہم اپنے نفس سے لڑنے کے قابل نہیں، ہم امریکہ سے کیا لڑیں گے؟ آج دیکھیں کتنے لوگ صاحب ثروت ہیں زکوٰۃ کا مال نہیں دیتے۔ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص زکوٰۃ کا مال ادا نہیں کرتا صاحب نصاب ہونے کے باوجود اللہ کو نہ اس کی مسلمانی قبول ہے نہ اللہ کو اس کی نمازیں قبول ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو زکوٰۃ کا مال نہیں ادا کرتے؟ حضرت عمر کا دور خلافت ہے، ایک شخص صبح کو زکوٰۃ کا مال لے کے نکلتا ہے، مسجد نبوی سے نکلتا ہے اور مدینہ کی ہر گلی سے گزرتا ہے، زکوٰۃ کا مال اس کے ہاتھ میں، لیکن زکوٰۃ لینے والا اس کو نظر نہیں آتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہر بندہ وقت پہ زکوٰۃ دے کے جو ہے وہ اپنے مال کی سپیلنگ کرتا تھا، اپنے مال کی تصحیح کرتا تھا، آپ کو جو ہے وہ حقدار تک پہنچاتا تھا۔ اور آج ہم زکوٰۃ کا مال ہے کہ بس نکالتے ہوئے ہم جو ہے ڈرتے ہیں۔ تو میں آج کر رہا تھا وہ شہر المواسات، یہ جو ماہ مقدس مومنوں کو پہ سایہ فکن ہے، یہ غمخواری اور غمگساری کا مہینہ ہے۔ اور پھر خالق کائنات کی پیاری بیوی نے فرمایا وَيُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اور یہ ایسا برکتوں رفعتوں عظمتوں والا مہینہ ہے کہ اس ماہ مقدس کے اندر غریبوں کا، مومنوں کا جو ہے وہ رزق جو ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس غریب کو سارا سال ایک سیب خریدنے کو نہیں ملتا۔ یہ کچھ عرصہ پہلے کی خبر ہے، یہ جو منڈی بہاؤدین ہے ہمارے قریب، یہاں ایک ڈی ایس پی صاحب کی ویڈیو چڑھی کہ وہ ایک سبزی منڈی میں کھڑے ہیں اور وہ کہنے لگے، ایک بندے سے ریٹ پوچھا، اس نے ریٹ کچھ غلط بتایا تو انہوں نے ریٹ لسٹ نکالی، انہوں نے کہا دیکھو میں نہیں کہتا کہ یہ مہنگا ہے، میرے لیے مہنگا بھی نہیں ہے، میں خرید لوں گا، لاکھوں کا مالک ہوں، لاکھوں تنخواہ ہے، لیکن وہ کہنے لگا آؤ تو میں اپنے محلے کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ کہ لگا ہمارے گھر کے باہر بالکل گلی کے بالکل اینڈ میں نکڑ پہ گوشت کی دکان ہے، ہمارے محلے میں ایک بوڑھا بابا بھی رہتا ہے، اکثر لوگ اس کی خدمت کرتے ہیں۔ تو کہنے لگا ایک دفعہ میں اس کی دکان پہ گیا، گوشت کی دکان پہ، وہ بوڑھا بابا بھی وہاں پہ آ گیا۔ اس نے گوشت والے سے گوشت کا ریٹ پوچھا، اس نے کہا 220 روپے کلو۔ تو اس نے کہا ابھی پرسوں ہی تم سے پوچھا تھا 180 کہا تھا تم نے۔ اس نے کہا بابا جی 40 روپے سے کیا بنتا ہے؟ اس نے کہا بیٹا 40 سے تو کچھ نہیں بنتا ہے، لیکن میں 180 کو 4 میں تقسیم کر کے پیسے لایا تھا، اور آج 16 دن ہو گئے میری بیٹی روزانہ کہتی ہے بابا مجھے گوشت کھانا ہے، اور آج میں 180 کو 4 میں تقسیم کر کے صرف 45 روپے بچا کے لایا ہوں، اور تمہارا ریٹ جو ہے بڑھ گیا ہے، اب بتاؤ وہ 10 روپے میں کہاں سے لاؤں؟ دوستو یہ اللہ نے اگر رزق دیا ہے تو لوگوں کو ڈھونڈ کے ان تک پہنچاؤ، کہ یہ ایسا نہ ہو کہ جو رب تمہیں رزق دے رہا ہے جب وہ رزق دینا بند کرے تو پھر ناشکرے ہو جاؤ۔ رب نے مال و متاع تمہیں دیا ہے، اس دور میں سمجھتا ہوں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کو اللہ نے مال جو ہے اتنا نہ دیا ہو کہ دوسرے کی خدمت کر سکتا ہو۔ چند لوگ ہیں ہمارے محلے میں جو غربت کی لکیر سے نیچے کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کو اگر میں اور آپ نہیں پوچھیں گے تو کون پوچھے گا؟ حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایک کافر مسلمان ہوا، حضور علیہ السلام کے پاس غنیمت کی 1000 بکریاں آئی، حضور علیہ السلام نے ساری کی ساری بکریاں اس نو مسلم کو دے دی۔ وہ تھا غریب، اب وہ بکریاں لے کے اپنے محلے میں پہنچا، اپنے دیہات میں جا کے لوگوں جاؤ محمد کا کلمہ پڑھ لو، جاؤ محمد کا کلمہ پڑھ لو، جو محمد کا کلمہ پڑھتا ہے اللہ اس کی آخرت بھی بڑھا دیتا ہے، اللہ اس کی دنیا بھی بڑھا دیتا ہے۔ آج اگر کوئی نو مسلم کلمہ پڑھ لے، سوچو اب تو اپنے مومن بھائی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور نو مسلم کو کیا دے؟
کا کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دے۔ حضور کی سنت سینے سے نکل گئی، بس مومن مر گیا، ایمان رخصت ہو گیا، ہم تو نام کے زندہ ہیں۔ چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، حضور ہم سے بھول ہو گئی، کاش کہ ہم نے حضور کے طریقوں کو اپنایا ہوتا۔ حضرت سلمان فارسی آپ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا وَإِزَادُ فِي رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، یہ رمضان ایسا مہینہ ہے کہ جس ماہ مقدس کے اندر مومنوں کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جس غریب کو سارا سال ایک سیب نہیں ملتا کھانے کے لیے، اپنی ایک خواہش پوری نہیں کر سکتا، اللہ 7 رنگ کے فروٹ اس کے دسترخوان میں سجا دیتا ہے۔ یہ ماہ مقدس اس کا آغاز ہونے والا ہے، اس کی فضیلتیں تو سن لی ہیں، اب جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں صرف ایک روایت سن لو بس میں گفتگو ختم کرتا ہوں۔ تذکرۃ الواعظین میں صفحہ نمبر 310 میں ایک روایت ہے، حضور فرماتے ہیں جو بندہ روزہ نہیں رکھتا وَيُحْرِقُ فِي الْجَحِيمِ 900,000 أَلْفَ سَنَةٍ، وہ 9 لاکھ سال دوزخ میں جلے گا، بسبب افطار صوم واحد، ایک روزہ کھانے کی وجہ سے وہ 9 لاکھ سال جو ہے وہ دوزخ کی آگ میں جلے گا۔ اب سوچو تو صحیح، ہم دنیا کی موم بتی پہ 4 سیکنڈ ہاتھ نہیں رکھ سکتے، اس دوزخ کی آگ کو سہ لیں گے کہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا اگر کھجور کی گٹھلی کے برابر دوزخ کی آگ سے ایک انگارہ زمین پر پھینک دیا جائے، اس کی تپش کی وجہ سے قیامت تک دنیا پر گھاس نام کی، سبزہ نام کی کوئی چیز ہی نہ ہوگی، ہم کیسے برداشت کریں گے؟ خالق کائنات کی بارگاہ ناز میں ملتمس ہوں کہ وہ مجھے اور آپ کو رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خالق کائنات غریبوں کا حق دینے کی توفیق عطا فرمائے، زکوٰۃ کا مال ادا کرنے کی اور اس کو حقداروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور خالق کائنات زیادہ سے زیادہ عبادتیں جو ہے وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ خورشید صاحب کے بھتیجے ہیں مسعود قریشی صاحب، وہ لندن گئے تھے اور وہ کہہ کر گئے تھے کہ میں جنریٹر کے لیے کچھ پیسے بھجواؤں گا، تو انہوں نے وہاں سے آپ لوگوں نے بھی تعاون فرمایا ہے، قطرہ قطرہ کنزم، قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے، آپ نے جو تعاون فرمایا ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر تھا۔ تو میں نے حاجی صاحب سے کہا، میں نے کہا حاجی صاحب یہ باہر جو جاتے ہیں رسول اللہ کے نوکر ہیں، باہر کسی سے رابطہ کریں تو اللہ بھلا کرے۔ مسعود قریشی صاحب کا جاتے جاتے انہوں نے حاجی صاحب کی درخواست پہ کہا حاجی صاحب اب آپ نے کسی سے پیسے نہیں لینے ہیں، میں انشاءاللہ پیسے بھیجوں گا، تو انہوں نے جنریٹر کے لیے پیسے بھجوائے ہیں، اور ساتھ اپنے والدین اور ماموں جان بشیر قریشی صاحب اور بزرگوں اور تمام مومنین کے لیے دعا اور اصال ثواب کی درخواست کی ہے۔ اللہ پاک مسعود قریشی صاحب آپ کی پوچھ سن رہی ہے، اللہ پاک آپ کی نسلوں کو شاد فرمائے۔ آپ نے رب کے گھر کو آباد کرنے کے لیے روشنی کا سامان کرنے کے لیے جنریٹر فراہم کیا ہے، اللہ آپ کی قبر میں اور آپ کی نسلوں کی قبر میں اللہ روشنیاں فرمائے، اور خالق کائنات مجھے اور آپ کو جو ہم نے رب کے گھر کو آباد کیا، اللہ اس کے صدقے میرے اور آپ کے گھروں کو آباد فرمائے، دور و نزدیک سے جو آپ چل کرائے اللہ قدم قدم کروڑا نیکیاں عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔